اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے بچے کیسے ہیں؟ پیارے بچے کیسے ہیں؟ میری ٹیچرز، میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی، میری فیملی سارے کے سارے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ انتہا خوش ہوں گے، انتہا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے، جس کام کو ہم لگے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے فیصلے ہم انسانوں کی نسبت بہترین ہوتے ہیں، اور قیادت کے لیے علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط بنا لینا چاہیے۔ آیت نمبر 249 پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب نکلا طالوت لشکروں کے ساتھ، قَالَ إِنَّ اللَّهِ، اس نے کہا بے شک اللہ، مبتلیکم بنہار، تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے پانی پی لیا اس سے تو میرے ساتھ نہیں رہے گا، ومن لم یطعمہ، اور جو نہ چکھے گا اسے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے یا میرے ساتھ رہے گا، الا من اغترف، مگر جو چلو بھر پی لے، غرفۃ بیادہ، صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی کہ جو ایک چلو پی لے وہ بھی ساتھ ہی رہے گا، فشربوا منہ، پھر ان سب نے پی لیا اس سے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں نے ان میں سے، فلما جاوزاہ، ہوا پھر جب اسے پار کر لیا، والذین، اور ان لوگوں نے جو آمنوا معہ، سب ایمان لائے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم، وہ سب کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہمارے پاس لڑنے کی آج، بجالوت و جنودہ، جالوت سے اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو سب یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فیات قلیلۃ، بہت سے چھوٹے گروہ، غلبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ، غالب آ گئے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت حضرت طالوت کے واقعے سے متعلق ہے، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ بنائے گئے تھے، اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ جالوت کے خلاف جنگ کریں۔ آپ کو یاد ہے نا، جالوت ایک کافر حکمران تھا جو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا، جو ایک بہت بڑا ظالم اور طاقتور دشمن تھا۔ طالوت کے ساتھ حوصلہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل کے لشکر سے کہا کہ جو کوئی زور آور ہو، بے فکر ہو، بہادر ہو، وہ ساتھ چلے۔ ایسے میں 80,000 کا لشکر تیار ہوا تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو واقعی سچے اور ثابت قدم ہیں وہی اللہ کی مدد کے حقدار ہوں گے۔ طالوت نے اپنے لشکر سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے، جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، مگر اتنی رعایت دی گئی کہ جو ایک چلو پانی پی لے گا، یعنی کہ 2-3 گھونٹ چلو میں آتے ہیں، وہ بھی شامل رہے گا۔ اس آزمائش میں زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا اور یوں آزمائش میں ناکام رہے۔ جب طالوت اور مومنین نہر کے پار ہو گئے تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ چیز ان کی بد اعتمادی اور ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اب جو باقی لوگ رہ گئے ان کی تعداد 313 تھی، جو سچے مومن اور ثابت قدم تھے۔
وہ لوگ جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کامیابی کا تعلق صرف تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور صبر اور استقامت سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندگی میں مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں، ہم سب، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہوتا، تاکہ ان کے ایمان کے لیول کو جانچا جا سکے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے کم تعداد بھی بڑی تعداد پر غالب آ سکتی ہے۔ مکمل ایمان اور یقین کامل ہمیں آخرکار کامیاب کر دیتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، قالوا، کہنے لگے، ربنا افرغ، وہ سب کہنے لگے کہ اے ہمارے رب فیضان کر، علینا صبرن، ہم پر صبر کا، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم یعنی میدان جنگ میں، ونصرنا، اور ہمیں فتح نصیب فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، ونصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما تمام کافر قوم پر۔ آیت نمبر 252 بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ان سب نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے یعنی جالوت کو۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اسے اللہ نے بادشاہی اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا اسے اس سے جو وہ چاہتا تھا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو، یعنی بعضهم ببعض، ان کے بعض شر پسندوں کو بعض صالح لوگوں کے ذریعے، لا فسادات الارض، تو یقیناً بگڑ جاتا نظام زمین کا، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے، پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا لوں۔ جب باقی ماندہ 313 لوگ جالوت کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہی 313 لوگوں میں حضرت داؤد کے والد، ان کے 6 بھائی اور خود حضرت داؤد بھی شامل تھے، یعنی 313 میں جو ایمان والے باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں 3 پتھر ملے اور پتھر بولے، ہم کو اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ جب مقابلہ ہوا جالوت خود باہر نکلا اور بولا کہ میں تم سب کے لیے خود ہی کافی ہوں، میرے سامنے آتے جاؤ، میں تمہیں قتل کرتا جاؤں گا۔ حضرت اشموئیل جو کہ اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے حضرت داؤد کے والد کو بلایا کہ اپنے بیٹے کو مجھے دکھلاؤ، یعنی کہ ان کے 6 بیٹے ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے 6 بیٹے ان کو دکھا دیے جو ماشاءاللہ اونچے لمبے جوان تھے، لیکن انہوں نے حضرت داؤد کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور وہ بکریاں چراتے تھے۔ پیغمبر نے ان کو بھی بلایا کہ کیا تم جالوت کو مارو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ماروں گا۔ پھر جالوت کے سامنے آگے اور انہیں 3 پتھروں کو غلیل میں رکھ کر مارا۔ جالوت کا صرف ماتھا کھلا تھا اور تمام بدن لوہے میں غرق تھا۔ تینوں پتھر اس کے ماتھے کو لگے اور پیچھے کی طرف نکل گئے۔ جالوت کے لشکر نے جب جالوت کو اس حال میں دیکھا تو وہ ڈر کر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر طالوت نے حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور طالوت کے بعد داؤد بادشاہ مقرر ہوئے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ حکم جہاد ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اس میں اللہ کی بڑی رحمت اور احسان ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں۔ یہ آیت اس سے بڑا جڑا مقصد تھا۔ یہ آیت ایک مقصد والی ہے، مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ اب اس بات پر
آیت پر بات کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی ایک قلیل تعداد جو صرف 313 لوگوں پر مشتمل تھی جالوت کے لشکر کے سامنے آئی تو اس موقع پر ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اللہ انہیں صبر عطا کرے اور ان کے قدموں کو جنگ کے میدان میں مضبوطی سے جما دے اور انہیں دشمن پر فتح نصیب فرمائے۔ یہ دعا ان لوگوں کے ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ مشکل وقت میں انسانوں کے پاس جاتے ہیں، اونچے عہدے والوں کے پاس جاتے ہیں اور مشکلیں حل کرنے والے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، اور اکثر تو ہم سفارشیں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جو مشکل کشا ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اسے ہم اس وقت بھول جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔